الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاعْبُدْهُ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ الحجر سے ایک آیہ کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیے ہیں. رمضان المبارک اپنی برکات، خیرات، اپنی سعادتوں کے ساتھ چلا گیا، اور شوال کا مہینہ جو حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، جس کی ابتدا ہوگی، یعنی عید کا دن یہ حج کے مہینوں کا پہلا دن ہوتا ہے. تو رمضان مغرب کو ختم ہو جاتا ہے اور رات سے، عید کی رات سے عید یعنی حج کا زمانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں عبادتیں، ان کے اوقات بالکل ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور جڑے ہوئے ہیں. رمضان المبارک میں کچھ اضافی عبادات تھیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتیں، جن میں ایک فرض روزہ، اسی طرح ایک نفلی عبادت، سنت عبادت تراویح کی نماز، اور اسی طرح ایک سنت عبادت اعتکاف. یہ رمضان کی مخصوص عبادات ہیں. وہ اپنی ان عبادات کے ساتھ تو رخصت ہو گیا. جن لوگوں نے اللہ کی مقرر کردہ عبادات اور اس کے ساتھ نفلی عبادات کیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ وہ قبول ہو جائیں گی، اور اس پہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اس کی توفیق ملی. اگر کسی سے ان عبادات میں کوتاہی ہوئی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی اور کوئی کام نہیں کیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ توبۃ النصوح کریں، خالص توبہ کریں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، جو اس مہینے کی ناقدری ہوئی، اس کے اعمال نہیں کیے یا اس میں گناہ کیے. تو اب اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ بالکل خالص توبہ کی جائے، اور روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا لائی جائے. تراویح کی تو قضا نہیں ہے،
اور اس طریقے سے اعتکاف کی بھی نہیں ہے، لیکن روزوں کی تو قضا ہے۔ خیر، رمضان المبارک اپنی مخصوص عبادات کے ساتھ چلا گیا، لیکن عبادت کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا، عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور وہ جاری و ساری ہے، اور پوری زندگی کے ساتھ عبادات متعلق ہیں۔ جیسے کہ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک تو تسلی دے رہے ہیں اور دوسرے عبادات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین سے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکالیف آپ کو پہنچی، اور جتنے آپ عظیم انسان تھے اتنے ہی آپ کا دل بھی بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ پر اتنی مشقتیں آئیں دشمنوں کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا دل ہے آپ کا، لیکن ان کا پروپیگنڈا بھی اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا دل اس سے تنگ ہو جاتا ہے۔ بما یقولون، تو فرمایا کہ اس کا علاج ہم بتائیں، اس کا علاج کہ جب ان کی طرف سے مخالفت بڑھے تو اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو جب پریشانی آئے تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ملا کر اس کی تسبیح بیان کیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ ہے روحانی دکھوں کا علاج، روحانی پریشانیوں کا علاج۔ جی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ نماز پڑھنے لگے، یا سجدہ سے مراد پوری نماز ہے، یعنی کہ خالی سجدہ کریں، یعنی خالی سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت انسان کو عطا فرمائے اور اس وقت وہ زیادہ نہ کر سکے اور صرف سجدہ ہی کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں سجدہ کرنے والوں میں سے مراد نماز پڑھنے والے۔ تو ایک اس کا علاج کیا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا اس کا علاج کیا ہے؟ نماز۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز شروع کر دیتے تھے، تو نماز پڑھتے ہی پریشانی کا ازالہ ہو جاتا تھا۔ تو دو علاج ہوئے، یعنی جب مخالفین کی مخالفت بڑھے، پریشانی بڑھے، آپ تسبیح پڑھیں اور آپ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں موت آنے تک۔ یا یقین کا معنی یعنی یقینی چیز، تو دنیا میں یقینیات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہر یقینی بات پر لوگوں کا کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے۔ نبی کی رسالت یقینی ہے لیکن نہ ماننے والے بھی تو ہیں، اللہ کا وجود یقینی ہے لیکن نہ ماننے والے بھی تو ہیں۔ تو ہر چیز ہے، اس پہ دلائل ہیں، لیکن پھر بھی اس کے منکر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں، وہ ایسی یقینی ہے کہ کوئی اس کا منکر نہیں، اور وہ ہے موت۔ اس کا کوئی منکر نہیں، کافر بھی کہتا ہے موت ہے، مومن بھی کہتا ہے موت ہے، مشرک بھی کہتا ہے، دہریہ بھی کہتا ہے۔ تو موت ایسی یقینی بات ہے کہ جس کا کوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں دو جگہ موت کو یقین کے لفظ سے ذکر کیا، ایک یہیں اور ایک سورہ مدثر میں۔ تو خیر، یہاں عبادت کی انتہا کہاں ہے؟ موت تک۔ موت آئے تو عبادت کا سلسلہ ختم، جب تک موت نہیں عبادت سے چھوٹی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معصوم ہیں
اور ان کی ایک رکعت ہماری ساری زندگی کی نمازوں سے بڑھیا اور قیمتی ہے، ان کی ایک تسبیح ہماری ساری زندگی کی تسبیحات پر وزن رکھتی ہے۔ جب ان کو چھٹی نہیں ہے عبادت سے تو اور کوئی کیا ہے کہ وہ کہے کہ میں تو تھک گیا ہوں رمضان میں عبادت کر کے، اب میری چھٹی ہوگی ہے؟ نہیں۔ تو عبادت کا سلسلہ قائم ہے، اللہ موجود ہے، اس کے احکامات موجود ہیں، اس لیے عبادت سے چھٹی نہیں۔ رمضان گزر گیا تو گزر گیا، لیکن وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جو رمضان میں عبادات کا سلسلہ تھا وہ اب بھی جاری رہنا چاہیے۔ فرض روزہ تو رمضان کے ساتھ تھا، ختم ہو گیا، لیکن نفلی روزوں کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جیسے میں نے آپ کو سنایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حدیث سے کہ آپ نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ان کے پیچھے شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھے تو کان کمن صام الدہر، اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ ساری زندگی جیسے وہ روزہ رکھتا رہا۔ 12 مہینے، سال کے 12 مہینے روزہ رکھتا رہا، اور 12 مہینے روزے ہوں گے تو ساری زندگی کے روزے ہوں گے۔ تو صرف شوال کے 6 روزے رکھنے سے یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ کہ شوال کے روزے جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ لگاتار ہی رکھیں، اس مہینے میں یہ روزے پورے ہو جانے چاہیے، ایک ایک کر کے رکھیں، 2 کر کے رکھیں یا لگاتار رکھیں، لیکن 6 روزے آپ نے اور ہیں نفلی، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، رکھیں گے تو ثواب ہوگا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 6 روزوں سے سال بھر کے روزوں کا ثواب اس طرح ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں 30 ہوں یا 29 ہوں، ثواب 30 ہی کا ملتا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا شہر عید لا ینقصان، عید کے جو 2 مہینے ہیں شوال اور ذی الحج، بڑی عید کا ذی الحج اور اس کا شوال، تو یعنی یہ جو 2 مہینے عید کے ہیں، تو عید چونکہ رمضان کے اینڈ پہ آتی ہے نا، تو مراد اس سے رمضان ہے۔ تو رمضان اور ذی الحج جو عید کے 2 یعنی مہینے ہیں، لا ینقصان، یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوتے، یعنی یہ 30 دن کے ہوں تو وہی ثواب، 29 دن کے ہوں تو وہی ثواب برابر ہے، ایک دن کے کم ہونے سے ثواب کم نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اگر رمضان المبارک کے 29 دن ہوں یا 30 دن ہوں تو ثواب 30 ہی دن کا ملے گا، اور ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے اللہ کے قانون کے مطابق، تو 30 روزوں کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ 10 مہینے، ایک مہینہ 10 مہینے نا، ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور باقی سال کے 2 مہینے رہتے ہیں تو وہ شوال کے 6 دن کے روزے وہ 2 مہینے کے ہو گئے، ایک روزہ 10 دن کا تو 3 روزے 1 مہینہ، 3 روزے 1 مہینہ تو 12 مہینے ہو گئے جی۔ لیکن اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، شوال کے روزے تو نفل ہیں، تو پھر 12 مہینے روزوں کا ثواب تو رمضان کے روزوں کے حساب سے نہ ہوا، فرض روزوں کے حساب سے تو نہ ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو 10 مہینوں کے تو فرض روزوں کا ثواب ملے گا آپ کو، اور جو باقی 6 روزے یہ ہیں یہ نفلی ہیں تو 2 مہینوں کا ثواب تو نفلی روزوں کا ہوگا، تو پھر سال بھر کے فرض روزوں کا ثواب تو نہ ہوا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ایسی بات نہیں ہے، اگر کہ یہ 6 روزے ہیں تو نفل ہیں، لیکن جب یہ رمضان کے ساتھ رکھے جائیں گے ان کا ثواب بھی فرض روزوں کے برابر ملے گا۔ روزے نفل ہیں، نہ رکھے تو گناہ نہیں، رکھ لیے تو فرض روزوں کے برابر ثواب ہے ان 6 کا،
اس لیے اگر یہ 6 روزے آپ شوال میں نہیں رکھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یا اور کسی مہینے میں رکھے تو 12 مہینوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ نفلی کا تو مل جائے گا 2 مہینوں کا، لیکن فرضوں کا نہیں۔ لیکن اگر آپ نے شوال کے مہینے میں رکھے تو نفل روزوں کا ثواب بھی فرض کے برابر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان اور شوال جو 2 مہینے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد، ان کی حیثیت سنت موقدہ کی ہے، اگر کہ ان کے روزے سنت موقدہ نہیں نفل ہیں، لیکن حیثیت سنت موقدہ کی ہے۔ جیسے فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ کہلاتی ہے جی، تو وہ باقی نفلوں کی طرح نہیں، اس طرح رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے مہینوں کے روزے عام نفل روزوں کی طرح نہیں، اس لیے کہ جیسے سنت موقدہ جی ان سے فرضوں کی تکمیل ہوتی ہے، اس طرح شوال اور شعبان کے روزوں سے فرض روزوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے تو دیکھیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے روزانہ 12 رکعت پابندی سے پڑھے، فرضوں کے علاوہ 12 رکعت پابندی سے پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ وہ 12 کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے 2 سنت، زور سے پہلے 4 سنت، زور کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو یہ 12 رکعت فرمایا جس نے پابندی سے پڑھے، تو یہ فرض تو نہیں ہے، نفل ہیں، لیکن یہ چونکہ فرضوں سے پہلے بعد میں ہیں اس لیے یہ عام نفلوں کی طرح نہیں، اسی کو ہم سنت راتبہ بھی کہتے ہیں اور سنت موقدہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی پوزیشن باقی نفلوں سے زیادہ ہے، اس لحاظ سے کہ اگر ہماری فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ ان نفلوں سے، سنت موقدہ سے اس کی تکمیل کر دیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا جی۔ پھر فرمایا اگر نمازیں کسی بندے کی ٹھیک نکلیں سب تو فاز و انجح، بس وہ کامیاب ہو گیا جی، پاس ہو گیا۔ اب باقی عبادات سرسری نظر سے دیکھی جائیں گی کہ جس کی نماز ٹھیک ہے، فرمایا اس کے روزے بھی ٹھیک ہوں گے، اس کا حج بھی ٹھیک ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی ٹھیک ہوگی جی۔ اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت بھی ہے۔ تو یہاں نفلی عبادت سے وہ جو فرضوں سے آگے پیچھے کیے نا، وہ تو جس نے یعنی سنت موقدہ پابندی سے پڑھے ہیں تو نمازوں میں جو کمی، جیسے کہ خشوع نہیں رہا، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، اگر کوئی نماز نہیں پڑھی تو زندگی بھر کی نفلی عبادت بھی ایک نماز کا کام پورا نہیں کر سکتی۔ یہ صرف یہ کہ نماز کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوگی وہ، تو اگر کسی کے سنت عبادات ہے تو فرضوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی نا وہ اس سے پوری کر دی جائیں گی اور فرض مکمل ہو جائیں گے، فرض مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب فرض مکمل ہو گئے اب باقی عبادات سرسری نظر سے دیکھی جائیں گی۔ یہی حال پھر باقیوں کا ہے۔ روزے میں کمی ہے تو نفل روزے جو شعبان یا شوال میں رکھیں اس سے کمی پوری ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں کمی بیشی ہوگی تو جو صدقہ دیتا رہا اس سے کمی پوری ہو جائے گی۔ حج میں کمی ہوئی تو جو نفل حج آگے پیچھے کیے ہیں، آگے تو خیر نہیں ہے، پیچھے جو کیے ہیں ان سے کمی پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال نفلی عبادات سے قیامت کے دن فرض عبادات کی کمی کو اللہ پوری فرما دیں گے۔
تو جس نفل سے فرض کی کمی پوری ہوگی اس کی پوزیشن فرض کی طرح ہوتی ہے. یہ بات ہے اصل میں ان 6 روزوں کی اہمیت کی کہ اس سے کس کی تکمیل ہوتی ہے؟ فرض روزوں کی. تو بہرحال اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 6 روزے رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے سال بھر کے رکھے تو ساری زندگی کے روزے ہو گئے اس کے. تو عبادت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا رمضان کے جانے کے بعد، یہ سلسلہ تا حیات رہے گا، تا زندگی رہے گا. جی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور 3 روزے ہر مہینے، 3 روزے ہر مہینے، اس کو بھی زندگی بھر روزوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ 3 روزے ہر مہینے میں جو رکھے گا تو اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ مہینے بھر کے برابر ہوگا نا 3 روزوں کا بھی. جی تو 6 روزوں کا تو 2 مہینے کے برابر ہے، اور 3 روزوں کا مہینے کے برابر ہے. جی تو یعنی کم سے کم کوئی اگر 6 نہیں رکھ سکتا تو مہینے میں 3 ہی روزے رکھے، پر ہر مہینے میں، صرف شوال کی بات نہیں، شوال کے 6 الگ ہیں، ہر مہینے کے 3 الگ ہیں. تو ہر مہینے میں جو آدمی 3 روزے رکھے تو رمضان کے اندر بھی 3 تو 30 میں آ ہی جاتے ہیں نا، شوال کے 6 میں بھی 3 آ گئے نا، اور باقی مہینوں کے 3 آپ کریں تو ہر مہینے میں یہ بھی سال کے روزے بن جاتے ہیں، یہ بھی سال کے روزے بن جاتے ہیں. پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ 3 روزے ویسے تو آپ ہر مہینے میں کوئی دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ روزے ایام 20 کے ہوں تو زیادہ اچھے ہیں. ایام 20 سے مراد چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، جن کو ایام 20 کہتے ہیں، جس میں چاند خوب روشن ہوتا ہے. تو یہ 3 روزے بھی سنت روزوں میں ہیں، یہ 3 روزے بھی سنت روزوں میں سے ہیں ایام 20 کے. یہ ہر مہینے کے، رمضان میں تو آٹومیٹک آ جاتے ہیں نا، لیکن باقی مہینوں میں اگر کوئی یہ 3 روزے رکھے یا یہ 3 کسی کو نہیں سوٹ کرتے، نہیں آ سکتے، تو ویسے مہینے میں 3 روزے پورے کر لیں تو اس سے بھی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج، جس میں حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، کہ اس روزے کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یکفر اللہ بہا، اللہ اس روزے کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں بندوں کے چھوٹے گناہ، 1 سال پہلے کے، 1 سال آنے والے کے. 2 سال کے روزوں کا، یعنی ایک روزہ 2 سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. جی. اور حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اچھا جناب بتائیے کہ 10 محرم کا روزہ عاشورے کا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 1 سال گزشتہ کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے. تو دیکھیں ایک روزہ عرفہ کا کتنا مفید ہے، 2 سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ، اور عاشورے کا 1 سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ، ایک روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان کے علاوہ کہ ہفتے میں بھی آپ کسی نہ کسی دن روزہ رکھتے تھے، اور زیادہ تر آپ 2 دن ہفتے میں روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات. تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا پیر کا دن جو ہے یومن ولدت فیہ، ایک تو اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن حضور کی ولادت ہوئی نا، تو پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، تو اس کے شکر میں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، صحیح سالم مجھے وجود بخشا، تو میں روزہ رکھتا ہوں، ہر پیر کو رکھتا ہوں.
اور فرمایا دوسری بات یہ کہ یومن بعثت فیہ اور انزل علی فیہ اور کما قال، بعض روایتوں میں ہے کہ اسی دن مجھے نبوت ملی، پیر کے دن مجھے نبی بنایا گیا، یا یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، ایک ہی بات ہے جی۔ تو فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں پیدا ہوا، اس میں مجھے نبوت ملی۔ تو گویا نبوت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تو اس کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ کہ ولادت با سعادت یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تو اس انعام کے بدلے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ حضور رسم جمعرات کا بھی رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ہفتے کے دن یہ 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایک کی وجہ تو یہ ہے، تو جمعرات کی آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں پیر اور جمعرات، علاوہ اس کے کہ حضور اس میں پیدا ہوئے، حضور اس میں نبی بنائے گئے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات دونوں کو بندے کے ہفتہ واری اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے فرمایا کہ یہ 2 دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے پیغمبر کریم علیہ السلام یہ روزے سال بھر رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، شوال کے روزے، پھر عرفہ کا روزہ، اور پیغمبر کریم علیہ السلام ذی الحج کے پہلے 9 دن جو ہیں، اسے 9واں دن تو عرفہ کا آ گیا، باقی 8 دن اس کے روزے بھی بہت فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ ان کا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ نفلی روزوں کا سلسلہ رمضان کے بعد جاری و ساری رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ روزوں کا سلسلہ، اور اللہ توفیق دے تو اور بھی رکھیں، لیکن کم سے کم ہفتے میں پیر جمعرات کا روزہ اگر اللہ توفیق دے، وہ نہ ہو سکے آپ کسی دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل میں تو کوئی سی پابندی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے خاص جو دن ہیں ان کا روزہ یہ ہمیں، تاکہ یہ سلسلہ روزے کا جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ دوسری چیز، اس مبارک مہینے میں رات کی نماز تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی عام معمول یہ تھا، عام معمول، کبھی کبھار تو 13 بھی پڑھتے تھے، کبھی کبھار تو اور زیادہ بھی پڑھتے تھے، لیکن عام معمول یہ تھا، اور کبھی اس سے کم بھی پڑھتے تھے، 9 بھی پڑھتے تھے، لیکن عام معمول آپ کا تھا کہ 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی اس میں 8 رکعت تہجد کی نماز جو رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی 3 وتر کی نماز، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت پھر وتر کے بعد آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن وہ وتروں کے ساتھ ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ ایک مستقل نماز نہیں تھی، اس لیے اس کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ لیکن جو مستقل نماز ہے وہ تہجد اور وتر کی نماز، یعنی یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ اور پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد صلاۃ الفریضہ، بہترین نفلی نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ لیکن یہ جو بہترین کا یہ سنت موقدہ کے علاوہ ہے، کیونکہ سنت موقدہ جو ہے نا وہ تو تہجد کی نماز سے بھی افضل ہے، لیکن سنت موقدہ کے بعد جو باقی نوافل ہیں ان میں تہجد کی نماز باقی نفلوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پیغمبر کریم علیہ السلام اس ذوق و شوق سے رات کی یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک رکعت میں کئی لمبی صورتیں آپ تلاوت کرتے تھے، اور اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اور سردی ہوتی تو پھٹ بھی جاتے تھے۔ تو دیکھنے والے اس پہ ترس کھا کے عرض کرتے تھے کہ حضور
آپ تو بخشائے ہیں، تو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے تھے کیا اللہ نے مجھے ہر طرح سے معافی دے دی ہے تو میں اس کا پھر شکر ادا نہ کروں؟ یعنی جتنی بندے پہ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا شکر کی ادائیگی بھی تو زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنا مقام بلند دیا ہے اور جتنا عفو و کرم کا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے تو مجھے تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے جی۔ تو حضور علیہ السلام ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ 5-6 سپارے ایک ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان غنی وطروں کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی لمبی رات کہاں سے آتی تھی؟ یہ ایک سوال ہے نا، ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اتنی لمبی رات جس میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا تو دوسری 2 رکعت میں کچھ پڑھا ہوگا، پھر اس سے پہلے تہجد بھی تو پڑھے ہوں گے جی۔ اور پھر حضور علیہ السلام اتنی صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے ہیں اور 8 رکعتوں میں پھر کتنا پڑھتے ہوں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے وقت کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ تو یہ عام وقت کی بات نہیں ہے، یہ خاص وقت کی بات ہے جو نبی کے لیے معجزانہ طور پہ وقت کو لمبا کر دیا جاتا ہے اور ولی کے لیے کرامت کے طور پہ لمبا کر دیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے وہی ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کی رات ہوگی اور ان کے لیے اسی وقت کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس پہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے غلام یا اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ اچھا بھائی میرا گھوڑا نکالو اور اس کے اوپر زین رکھو، سیٹ رکھو۔ یعنی جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا، اب گھوڑے کو استبل سے نکالنے اور زین رکھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا سا وقت لگتا ہے نا، چند ہی منٹ لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں کہ ان کا غلام گھوڑا استبل سے نکال کے اس کے اوپر سیٹ رکھتا، حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ زبور جو ان پہ کتاب نازل ہوئی، دیکھا؟ تو اللہ کے نبی کے لیے وقت کو اللہ دراز کر دیتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اتنا سا وقت ہے، ان کے لیے وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ سارا ان کا ورد وظیفہ پورا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز آپ کا معمول تھا، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ نفلی نمازوں میں افضل ترین نماز وہ رات کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رات کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی نیک لوگوں کی بھی عادت میں یہ عبادت شامل تھی۔ پہلی امتوں کے بھی نیک لوگ رات کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے جی۔ اور فرمایا کہ یہ نماز تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرانے والی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں جو رات کی اس نماز کے عادی ہیں۔ فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ بندگان خدا مقربان الہی وہ ہیں کہ ان کے پہلو نرم بستروں سے رات کے وقت الگ رہتے ہیں۔ وہ نرم بستروں پہ سوئے نہیں رہتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جاگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی نعمتوں کی امید رکھتے ہوئے بھی۔ تو ترغیب و ترہیب کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق حلال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ وصف ہے اللہ کے خاص بندوں کا
کہ رات کو کم سوتے ہیں، جی سوتے ہیں، مگر ان کے پہلو بستروں سے الگ بھی رہتے ہیں، اور اٹھ کے وہ رات کو تنہائی میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور مالی طور پہ بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملتا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، ان کے دل کے سرور کا سامان جنت کی صورت میں کیا ہم نے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح وہ رات کی تنہائی میں کسی کو پتہ نہیں، ایک وہ اور ایک اللہ یاد کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ثواب ایسا تیار کیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، جنت کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ترین عبادت ہے جی، رات کی نماز۔ اس کی عادت ماشاءاللہ رمضان میں پڑ جاتی ہے تراویح کی صورت میں، تو اس عادت کو بھی اب جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو اٹھ کر 4 رکعتیں، کم سے کم 2 رکعتیں، 4 رکعتیں جتنی بھی ہو سکیں اگر پڑھ لیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ رات کی پچھلے پہر میں رات کے 3 حصے اگر آپ بنائیں تو آخری جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ کیسے فرماتے ہیں نزول؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کا نزول اس آسمان دنیا پر کیسا ہے، اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، پر حضور نے فرمایا ہے، ٹھیک تو ہے۔ اب یہ دو موقعوں پر ہوتا ہے، ایک لیلۃ القدر میں ہوتا ہے اور ایک ہر رات کی پچھلی پہر میں ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں تو اللہ کا یہ نزول مغرب سے ہوتا ہے فجر تک، مغرب سے ہوتا ہے فجر تک، لیکن باقی سال کی ہر رات میں رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ تو گویا ہر رات کا آخری تیسرا پہر جو ہے نا، تیسرا حصہ وہ جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، ہر رات کا تیسرا حصہ جو ہے وہ جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندوں کے قریب تر ہونا، بندوں کا اللہ کے قریب تر ہونا۔ تو اللہ اتنے قریب ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور یہ کہ کوئی گناہگار ہے، گناہوں سے استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں، یا اور کوئی حاجت مند ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دوں۔ تو رات کے تیسرے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو اس وقت جاگ رہے ہوں گے اور انہوں نے اپنا دامن اور اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا رکھے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جی۔ تو اس لیے تراویح میں تو ماشاءاللہ یہ موقع میسر ہوتا رہا، اور رات کا پچھلا پیر بھی آخر سحری کے لیے اٹھتے، جو سحری کے لیے اٹھتے تو ان کو کچھ نہ کچھ توفیق تو ہوتی ہوگی نماز پڑھنے کی بھی، نہیں تو کم از کم تراویح تو پڑھتے تھے نا 12 بجے تک، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ سے یہ نفلی نماز کا، رات کی نماز کا جو رابطہ ہے یہ بھی اب جاری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین بات تو یہی ہے کہ رات کا پچھلا پہر، رات کے آپ 3 حصے کریں جی، تو آخری تیسرا حصہ اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ لیکن فرض کریں کسی کو اس وقت جاگنے کی امید نہیں ہوتی، تھکا ماندہ ہے، کچھ بھی ہے جی، عادت نہیں ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اگر 2-4 رکعتیں اس نیت سے پڑھ لی جائیں تو یہ بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے کچھ کم نہیں ہے،
اور یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے گا تو کون سی بات ہے 2-4 رکعتیں تہجد کی سے پڑھ لے بس. تو تہجد کا کچھ نہ کچھ ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ لے اس نیت سے. لیکن افضل وقت بس بہرحال وہی ہے جو رات کے 3 حصے کریں اور آخری تیسرے حصے میں اٹھ کے کریں. تو یہ 2 چیزیں بہرحال. تیسری چیز اعتکاف ہے. اب سنت اعتکاف کا زمانہ تو نہیں، لیکن آپ نفل اعتکاف تو اللہ تعالیٰ موقع دے، اس کے لیے کوئی ٹائم کی لمٹ بھی نہیں ہوتی. جب بھی کسی مسجد میں جائیں اس نیت سے داخل ہو جائیں، یا آپ کے پاس اللہ نے زیادہ وقت دیا ہے تو دن بھر رات بھر کا نفل اعتکاف مسجد میں کر لیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ سلسلہ مطلب یہ کہ عبادت کا آپ جاری رہنا چاہیے. اسی طریقے سے جو تلاوتیں آپ نے شروع کی ہیں یا ذکر و اذکار رمضان میں کرتے رہے، اگر وہ پورے کے پورا نہیں کر سکتے تب بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا جاری رکھیں، تاکہ یہ جو تربیت کا مہینہ گزرا ہے نا وہ تربیت ہماری جاری رہے. اسی کی ایک چیز کو کر کے چھوڑ دیں تو پھر وہ آدمی بھول بسر جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا. جو کام ہم سے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم نے قبول فرمائیں اور اللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رکھیں. رمضان المبارک کے بعد ان عبادات کو جاری رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو عبادت کسی وقت کی جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرے وقت میں بھی وہ عبادت کی جائے تو یہ پہلی عبادت کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. یہ پہلی عبادت کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جس طرح کہ کوئی آدمی کوئی عبادت کرے اور بعد میں اس کو چھوڑ کے گناہ کرے تو اس عبادت کے نامقبول ہونے کی وہ نشانی ہے کہ وہ عبادت قبول نہیں ہوئی. جبھی تو یہ گناہ کر رہا. تو نیکی کے بعد نیکی یہ پہلی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے، سمجھے. اور نیکی کے بعد گناہ یہ پہلے عمل کے نامقبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر یہ عبادات ہم جاری رکھیں گے تو یہ پہلی عبادات جو رمضان میں ہوئی ہیں نا ان کے قبول ہونے کی نشانی ہوگی. نفلی روزے رکھیں گے تو اس کا مطلب کہ فرض روزہ اللہ نے قبول کر لیا، اسی لیے تو توفیق دی نفل کی. اور نفل نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تراویح کی نماز اللہ نے قبول فرما لی. تلاوت آپ جاری رکھیں گے اس کا مطلب کہ رمضان کی تلاوت بھی اللہ نے قبول فرما دی. تو بہرحال کسی بھی نیکی کے بعد اس نیکی کو کرنا پہلی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی ہے. تو جن با توفیق حضرات کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اب نفلی نماز، نفلی روزے، تلاوت، ذکر و اذکار جو پہلے کرتے رہے کچھ نہ کچھ اب بھی کرتے رہیں گے تو وہ امید رکھیں کہ ان کی پہلی بات اللہ نے قبول فرما لی. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں سے بندوں کے صرف روزوں سے اگر توبہ نہیں بھی کی صرف روزوں سے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تراویح سے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیلۃ القدر سے چھوٹے گناہ معاف، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے بشرطے کہ وہ مومن تھا، اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور اس نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جس نے رمضان میں قیام کیا تراویح کی نماز میں بشرطے کہ وہ مومن ہے اور ثواب کی نیت سے کیا، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب جب پچھلے گناہ معاف ہو گئے روزوں سے، ٹھیک، تراویح سے، لیلۃ القدر سے، تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے گناہوں کا معاف کر دینا. اللہ کی نعمتوں میں سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جائیں.
جب یہ نعمت حاصل ہوئی گناہ معاف ہونے کی تو ہر نعمت پہ شکر واجب ہوتا ہے، ہر نعمت پہ شکر واجب ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی روزوں کے بعد کہ جو ان روزوں سے گناہ معاف ہوئے، نفلی روزہ رکھنا بطور شکر ضروری ہے۔ ان نمازوں سے گناہ معاف ہوئے، بعد میں نماز پڑھنا شکریہ میں، اور اسی طریقے سے باقی اعمال جن سے گناہ معاف ہوئے اب ان اعمال کو کرتے رہنا، یہ ان جیسے کہ حضور نے فرمانا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گناہوں کا معاف ہو جانا یہ اتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر آدمی کو شکر نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ جس عبادت سے گناہ معاف ہوئے ہیں اب اللہ کے شکر کے طور پہ اس عبادت کو آگے چلانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے فوائد ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ان عبادات کو اب بھی جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ تو عبادت تو زندگی کا وظیفہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندے کا کام ہی بندگی ہے۔ یہ نہیں کہ خاص دنوں میں خاص وقت میں وہ عبادت کرے گا اور بندگی کرے گا اور باقی چھوڑ دے گا، بندہ تو پیدا ہی بندگی کے لیے ہوا ہے جی۔ اس لیے خاص اوقات کی عبادت تو خاص میں کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کا سلسلے کو جاری رکھیں، اور وہ عبادات جو اللہ نے موت تک ہم پہ لازم کر دی ہیں ان کو تو کسی صورت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز یہ تو روزانہ کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے روزے چلو رمضان میں ہو گئے، لیکن 5 وقت کی نماز یہ تو روزانہ کی بندگی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ فرض نماز آپ کی کسی صورت میں بھی رہنے نہ پائے، اور اس کے لیے بہترین جگہ کیا ہے؟ جہاں آذان ہوتی ہے اور جہاں پر جماعت سے نماز ہوتی ہے وہ نماز کوشش کریں کہ وہاں ہی ادا کی جائے، فرض نماز۔ نفل نماز کے لیے تو بہترین مقام کیا ہے؟ گھر۔ اگر کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے تو فرض نماز گھر میں پڑھ کے نفل گھر میں پڑھے، لیکن چلو کسی کا گھر دور ہے، وہاں نہیں پہنچ سکتا اور سنت و نفل مس ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ مسجد میں پڑھ لے، لیکن فرض نماز کے لیے تو بہترین جگہ مسجد ہے، اور مسجد میں نماز جب پڑھیں گے آپ اور با جماعت نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 25 سے 27 گنا زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے جی۔ لیکن کوئی مسجد سے بہت دور رہتا ہے یا سفر میں ہے یا کسی وجہ سے، تو بھی فرض نماز اس کو بر وقت ادا کرنی چاہیے، جہاں کہیں بھی ہے، اس لیے کہ نماز تمام عبادات میں اہم العبادت ہے، جو کسی حال میں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن روزے کی چھوٹ ہے سفر میں، بیماری میں، لیکن نماز کی نہ بیماری میں چھوٹ ہے نہ سفر میں چھوٹ ہے۔ سفر میں اللہ نے نماز کم تو کر دی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ بیماری میں یہ رعایت تو دی ہے کہ تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو جی۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، لمبی قرات نہیں کر سکتے تو مختصر کر دو، لیکن چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ہے نا نماز کی۔ تو اس لیے نماز کی خوب پابندی کرنی چاہیے جی، اور باقی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ بابرکت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر و انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، تم میں سے جس نے بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کیا، اور نیک عمل میں چوٹی کا عمل نماز ہے روزانہ کا جی، نیک عمل کیا تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، صاف ستھری زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ زندگی دراصل تو جنتی میں ملے گی، حیات طیبہ،
لیکن اس کا نمونہ نیک بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا جیسے کہ بے نمازی اور دوسرے قسم کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایسی پریشانی سے مومن بندے کو بچاتے ہیں، تو ہم اس کو بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے جی، اور یہ کہ ہم اس کو اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھا بدلہ دیں گے، اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بات فرض عبادت تک محدود نہ رکھو، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ اللہ سے لگاؤ اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ جو عبادت فرض نہیں کی بندہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائے، یہ تعلق کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو اس پہ کوئی الزام تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ اور بھی لگا لیتا ہے تو اس سے مالک خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا وفادار ہے کہ ڈیوٹی اتنی تھی اور اس نے تھوڑا سا کام زیادہ بھی کر لیا، تو کتنا وہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو اس طرح نفلی عبادت کر کے اللہ کی نظروں میں اور بھی زیادہ وفادار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ بات نماز تک ہی نہ رکھو، جب تم نماز پڑھ چکو تو بھی اللہ کو یاد کرو، کھڑے کھڑے بھی کرو، بیٹھے بیٹھے بھی کرو، لیٹے لیٹے بھی کرو جی۔ تو نمازوں کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب ختم کرتے تھے تو پہلے تو سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ استغفار کرتے تھے کہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تو معاف فرما، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر آپ فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یہ مختصر سی دعا، پھر کچھ اور دعائیں بھی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور بعض روایتوں میں 33 اور بعض میں 34 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے جی، اور پھر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ان تسبیحات سے اللہ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح کیوں نہ ہوں۔ چھوٹے گناہ، اس لیے کہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، پر چھوٹے گناہ عمل سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات کون سے اس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ فرض نماز کے بعد اگر یہ پڑھ لیا کریں گے تو اس سے اتنی گناہوں کی صفائی اور دھلائی ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نمازوں کے بعد بھی ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مصروف رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان کو ہر ناشائستہ اور غلط باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔